أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، بحث کر رہا تھا، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی عطا کی تھی، یعنی اس کا دماغ کیوں خراب تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت و سلطنت سے نوازا تھا، اور غالباً یہ نمرود تھا۔ اذ قال ابراہیم، یعنی بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ہوگا، جب خبر پھیل گئی کہ ایک شخص ہے ابراہیم نامی، وہ بادشاہ کو رب نہیں کہتا، اللہ کو رب کہتا ہے، اور اس پر بڑا ایڈمنٹ ہے، بڑا پکا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اب یہ جو سین ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا کون ہے تمہارا رب؟ اب اس پر جواب دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ قال، بادشاہ کہنے لگا انا احیی و امیت، ہے زندگی اور موت میں دیتا ہوں۔ اور ثبوت کے طور پر اس نے جیل سے دو قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، حکم دیا اس کو آزاد کر دو، اور دوسرا اس کے بارے میں کہا اس کی گردن اڑا دو، اور یہ کر کے اس نے کہا انا احیی و امیت، لک ثبوت دے دیا ساتھ ہی کہ میں زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہوں، رب کون ہے تمہارا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر بحث کر سکتے تھے، بہت سے نکتے نکالے جا سکتے تھے، اور میرے جیسا کوئی احمق ہوتا تو اسی پر بحث کرنا شروع کر دیتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ذہین آدمی تھے، یعنی ہی نیو ہاؤ ٹو میک ہز پوائنٹ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نئی بات جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کی، فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، اور وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا، یعنی بالکل بڑے دربار میں اس کو کارنر کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا، یعنی جو بات ماننے کو تیار ہو، ہٹ دھرمی پر نہ اتر آئے، اس کو تو گائیڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جان بوجھ پر کفر پر اڑا ہوا ہو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ او کالذی، یا کیا تم نے دیکھا، یعنی یہ بات شروع ہوئی تھی نا الم ترا سے، کیا تم نے نہیں دیکھا، اب اسی کے ساتھ اٹیچڈ او، یا تم نے اس کو نہیں دیکھا، الذی مر علی قریۃ، کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی
ویران اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. جب عمارتیں پرانی ہو جاتی ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی دیواریں ان کے چھتوں کے اوپر گرتی ہیں, یعنی چھت پہلے گرتی ہے اور پھر دیواریں جو ہیں اس کے اوپر گرتی ہیں. یہ فلسطین کی بستی تھی کہ جو ویران پڑی تھی, اور یہ شخص جو تھے حضرت عزیر علیہ السلام تھے. قالا, بڑی حسرت کے ساتھ حضرت عزیر نے اس وقت کہا, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا جبکہ یہ بالکل مر چکی ہے, ویران ہے, یعنی تمام اس کے گھر جو ہیں وہ بھی ڈیمولش ہو چکے ہیں. تو یہ بستی بھی کبھی آباد ہوگی, یعنی زندہ ہونے سے مراد ہے پھر کبھی آباد ہوگی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ, تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر, یعنی اپنے خاص کلمہ کن سے معجزے کے طور پر انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, تو اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. مراد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کی گہری نیند سلا دیا. ثم بعث, پھر انہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا. قال کم لبثت, اور پوچھا بھلا تم کتنی دیر ٹھہرے. قال, حضرت عزیر نے عرض کی, لبثت یوما او بعد یوم, میں بس دن بھر یا دن کا بھی کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام, اللہ نے فرمایا نہیں, تم 100 سال سوئے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, اور پھر کنٹراسٹ دکھایا, یعنی کیونکہ وہ سفر میں تھے نا تو ان کے ساتھ اپنا ٹفن تھا, اس میں کھانا تھا, تو اور گدھے پر سوار تھے اور گدھے کو انہوں نے پاس ہی باندھا تھا اور ذرا آرام کرنے کے لیے وہاں بیٹھے تھے. سامنے فلسطین کی بستی پر نظر پڑی تھی تو یہ زبان ان کی زبان مبارک پر آئے تھے اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا تھا. تو ایک طرف ان کا ٹفن ان کے پاس پڑا ہوا تھا جس میں ان کا کھانا تھا, اور ادھر ان کا گدھا تھا جس پر وہ سوار تھے اور تھوڑی دیر کے لیے گدھے سے اترے تھے آرام کرنے کے لیے. تو اب دونوں میں کنٹراسٹ دکھایا اللہ تعالیٰ نے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, دیکھ اپنے کھانے اور پانی کو, وہ بالکل خراب نہیں ہوئے. وانظر الی حمارک, اور دیکھ اپنے گدھے کو. اچھا, گدھا کس حال میں تھا, وہ بالکل پنجر پڑا ہوا تھا ہڈیوں کا, گوشت گل چکا تھا, اس کے سب کیڑے مکوڑے کھا چکے تھے, ہڈیوں کا پنجر ایک پڑا ہوا تھا, کیونکہ ہڈیاں جو ہیں وہ بہت دیر سے گلتی سڑتی ہیں. تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اور ہم تجھے بنا دیں گے لوگوں کے لیے ایک نشانی. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا, دیکھ ذرا گدھے کی ہڈیوں کی طرف کہ ہم کیسے انہیں جوڑتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, اور کیسے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. یعنی وہ بوسیدہ ہڈیاں جو پڑی ہوئی تھیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے جڑ گئیں, اور وہ گدھے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا اور اس کے اوپر فوراً دیکھتے ہی دیکھتے گوشت چڑھ گیا. فلما تبین لہ, اور جب حضرت عزیر پر یہ بات ظاہر ہو گئی, قال اعلم, تو کہنے لگے کہ میں جان گیا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہیروز میں سے ہیں, اور اس لیے بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے, یہود کے ایک گروہ نے انہیں خدا بھی بنایا. اب یہاں انہیں انکریجمنٹ ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ جو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی, پھر یہ بستی جو آج ویران پڑی ہے یہ بھی زندہ ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 100 سال میں واقعی وہ بستی جو ہے وہ اثر نو آباد ہو چکی تھی, اور وہاں لوگوں کی چہل پہل تھی, جس کے تمام گھر جو ہے وہ اپنی چھتوں کے اوپر گرے پڑے تھے, اس میں دوبارہ زندگی جو ہے اس کی رمق تھی, جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ واقعی میں اب یہاں 100 سال جو ہے وہ پڑا رہا ہوں
تو اللہ تعالیٰ مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسرا واقعہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، ربا مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یعنی اوپر کا واقعہ بھی مردوں کو زندہ کرنے کا تھا، یہ واقعہ بھی مردوں کو زندہ کرنے کا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا ابراہیم مانتے نہیں ہو؟ قال بلا، حضرت ابراہیم نے عرض کی کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تو پھر 4 پرندے لو، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ ہلاؤ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، یعنی سامنے 4 پہاڑیاں ہیں، ایک ایک ٹکڑا 4 پہاڑوں پر رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر انہیں بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یعنی الفاظ میں وہ نہیں ہے، لیکن کہا کیا گیا کہ 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو، ان کا گوشت بناؤ، اس کو مکس اپ کرو، اور پھر 4 حصے مکسڈ گوشت کے وہ 4 مختلف پہاڑیوں پر رکھ دو، پھر پرندوں سے کہو آؤ میری طرف، یعنی ان کو مانوس کر لو، یعنی کوئی ان کے نام رکھ دیے ہیں، اور پھر اس نام سے انہیں پکارو، یاتینک سعیا، وہ بھاگتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اب ہمارے ہاں ایک گروہ ہے جو سائنٹیفک مائنڈ کا، یعنی سائنٹیفک مائنڈ بھی آج کے دور کا نہیں، 100-200 سال پرانا جو سائنٹیفک مائنڈ تھا نیوٹونین ایرا کا، کہ جس میں کوئی چیز جو ہے وہ مادی قوانین کے خلاف نہیں ہوتی۔ وہ چونکہ معجزات کو نہیں مانتے، لہذا وہ ان کی الٹی سیدھی تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جی 4 جانور لو، ان کو سدھا لو، پھر ان کو 4 مختلف پہاڑیوں پر رکھو اور انہیں آواز دو، تمہاری طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ یہ کون سی خاص بات ہے؟ ہر کبوتر باز ایسے ہی کرتا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے جس کو قرآن مجید میں اہتمام کے ساتھ مینشن کیا جائے۔ یعنی یہ خاص سٹوری تبھی بنتی ہے کہ اسی کو مانا جائے کہ ان کو ذبح کر کے، ان کے گوشت کو مکس اپ کر کے، پھر اس مکسڈ گوشت کے 4 حصے جو ہیں بنا کر 4 پہاڑوں پر رکھے جائیں، اور پھر ان کو آواز دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان مکسڈ گوشت میں سے بھی ہر جانور جو ہے اس کا گوشت جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اس کو زندگی عطا کر دے، اور وہ پرندہ بھاگتا ہوا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کہ اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے، وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مضمون۔ قرآن مجید میں ویسے تو زکوٰۃ کا ذکر، صدقات کا ذکر بہت سے مقامات پر آپ کو مل جائے گا، لیکن اس موضوع پر قرآن مجید کا سب سے جامع مقام یہی ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ کا مثل حبۃ، کہ جیسے کوئی ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ ہے جس سے اگتے ہیں 7 خوشے، 7 سٹے، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ یعنی ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ملٹیپلائی کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے مال کو جو وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا اجر اسے 700 گنا تک ادا کر سکتا ہے۔
اور اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے. یضاعف لمن یشاء بغیر حساب. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے ستاتے ہیں، اس کو اذیت دیتے ہیں اس مال کے حوالے سے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. نرم جواب دینا، یعنی مراد یہاں پر کیا ہے؟ بٹوین دا لائنز کہ کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، ویسے آپ سے ہیلپ طلب کر رہا ہے، یا مطلقاً وہ سوالی ہے اور آپ اسے اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا دینا نہیں چاہتے. تو اب ایک انداز کیا ہے؟ آپ اسے ڈانٹ دیں. ایک یہ ہے کہ چڑچڑے پن کا مظاہرہ کریں کہ آج تو خود میرے پاس نہیں ہے، تم میرے سے مانگنے کے لیے آ گئے ہو. اس کی بجائے کسی نرم لہجے سے اس سے معافی مانگی جائے، مغفرتن، معافی مانگی جائے کہ بھائی تمہارا مجھ پر حق تو ہے، معاف کرو پلیز، آئی اپولوجائز کہ میں آپ کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں یا میں نہیں دے رہا، مجھے معاف کرو. اگر آپ آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو کسی سوالی کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کرنے کا انداز یہی تھا، بابا معاف کرو. اب انداز بدل گیا، اللہ بھلا کرے. اب وہ معافی جو ہے وہ بیچ میں سے نکل گئی ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ قول معروف و مغفرت، بھلی بات کہنا، اچھی بات کہنا اور معافی مانگنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کسی کو اذیت دی جائے. یعنی دے بھی دیا اور ساتھ ہی کوئی چپتا ہوا جملہ بھی کہہ دیا، کوئی کامنٹ بھی پاس کر دیا، اس سے بہتر ہے نہ دو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی ایک ہی بات کئی اسلوب سے دہرائی جائے گی، اوپر بھی کہی پھر آ گئی. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو نل اینڈ وائڈ نہ کرو، ان کو انڈو نہ کرو، ان کو باطل نہ بناؤ، فروٹ لیس نہ کرو. کس سے؟ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے ایک پتھر ہے کہ جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے. فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو کہ جب زور کا میںہ اس پر برسے گا تو اس پتھر کو بالکل صاف کر دے گا. مراد کیا ہے؟ اس مٹی پر کوئی آپ نے کھیتی اگر اگائی ہے تو ایک تیز بارش آئے گی تو وہ ساری کھیتی جو ہے وہ بہا کر لے جائے گی اور وہاں پر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. لا یقدرون علی شیء، اور وہ مما کسبوا، اپنی کمائی میں سے کچھ بھی نہ پائیں گے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. ومثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اس کے مقابلے میں مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو قرار دینے کے لیے. تو مثال ان کی کیسے ہے؟ کمثل جنت، کہ جیسے کوئی باغ ہو بربوۃ، کسی بلند مقام پر. اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، اس پر اگر زوردار بارش ہوگی تو اس کی پروڈیوس ڈبل ہو جائے گی. فإن لم یصبھا وابل فطل، اور اگر ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ جائے تو وہ بھی کافی ہو جائے گی. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے.
اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ۔ کیا تم چاہتے ہو کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگور کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اس کے لیے وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور وہ بوڑھا ہو گیا ہو وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ضعیف کمزور، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ اور تب آ پڑے اس باغ پر ایک بگولا، ایک طوفان، فِيهِ نَارٌ جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ اور اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اور یوں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے نشانیوں کو تاکہ تم غور و فکر کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض اور ان میں سے بھی کہ جو ہم نے زمین میں سے اگائی ہیں، زمین میں سے نکالی ہیں، یعنی اپنے کاروبار کی جو انکم ہے اس میں سے بھی خرچ کرو اور زمین کی پروڈیوس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ اور قصد نہ کیا کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ جو تم خرچ کرتے ہو جبکہ تم خود اس کو کبھی بھی لینا پسند نہ کرو سوائے اس کے کہ تم بالکل ہی آنکھیں بند کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمد کیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات کہی گئی ہے یہاں پر کہ اللہ کے راستے میں وہ دینا جو انسان کبھی خود لینے کے لیے تیار نہ ہو کہ اسے نظر آ رہا ہو۔ خراب کھانا، بالکل ہی بیکار کپڑا یا کوئی بالکل بیکار چیز، یعنی آج کی زبان میں اگر بات کریں کہ ایک کرنسی نوٹ جو کسی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا ہے وہ جو ہے آپ صدقے میں دے دیں، حالانکہ آپ اپنے کاروبار میں کبھی بھی وہ نوٹ لینے کو تیار نہ ہو۔ وہ کھانا جو خراب ہو گیا ہو خود آپ کبھی بھی کھانے کے لیے تیار نہ ہو، لینے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اللہ کو دیں۔ اس کے جو آخری کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں وہ نوٹ کیجئے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ یاد رکھو اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، حمد کیا گیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے، یعنی اگر تم صدقہ و خیرات کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے۔ اپنی ضرورتیں یاد دلاتا ہے کہ یہ بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مکان بنانا ہے۔ صدقہ و خیرات کر دو گے تو یہ سارے کام کہاں سے کرو گے؟ خود غریب ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا، وَفَضْلًا اور تم پر عنایت کروں گا، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دانائی سے نوازتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جسے بھی دانائی عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ دانائی کیا چیز ہے؟ یعنی معاملات کی سمجھ، اور یہ واقعتاً ہائیسٹ گڈ ہے۔ یعنی یہ آ رہا ہے مال و دولت کے مقابلے میں کہ ایک شخص کے پاس ڈھیروں مال ہو لیکن معاملات کی سمجھ نہ ہو تو وہ کسی کام کی ہے، کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسے معاملات کی سمجھ دے دے، اسے خرچ کرنے کا ڈھنگ سکھا دے،
کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے تو مال میں بڑی برکت پڑ جاتی ہے. مال تھوڑا بھی ہو تو کافی ہو جاتا ہے. حکمت کیا چیز ہے؟ یہ بڑی علم کا نام حکمت نہیں ہے. عام طور پر فلسفے کو ساتھ ملا دیا جاتا ہے، وہ بھی حکمت نہیں ہے. حکمت دانائی، یعنی انسان زیادہ سے زیادہ چیزوں کو بیک وقت جو ہے وہ اگر اپنے سامنے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ دانا انسان ہے. اور دانائی میں کمی کیا ہے کہ اس کا ویو جو ہے وہ براڈ نہ رہے. یعنی ان تمام جو بھی اس کا علم ہے اگر وہ اس کو ایک نقطے پر اکٹھا کرنے کے قابل ہو تو وہ دانا انسان ہے. میچورٹی جو ہے انسان کے علم کی، اس کی سوچ کی، اس کے فہم کی، وہ ہے حکمت و دانائی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت و دانائی عطا کر دی گئی اسے سب سے بڑا خیر عطا کر دیا گیا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو صرف دل والے ہی حاصل کیا کرتے ہیں. یعنی اگر انسان وہ جو من کہا جاتا نا، علامہ اقبال نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، نکل جا عقل سے یہ آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اور من کی بستی، یعنی ایک ہے تن ایک ہے من. یعنی مادیت جو ہے وہ ہے تن کی دنیا. تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. تن کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت مایا ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. تو یعنی وہ جو من کے اندر ہے، جس کا من جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اس کا قلب جو ہے وہ اس میں کلیئرٹی آ جائے، صفائی آ جائے اس قلب کی، تو پھر انسان کو حکمت و دانائی سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور جو کچھ بھی تم خیرات یا صدقے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا تم اللہ کے لیے نظر کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے. نہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے اتنا صدقہ کیا تھا، میں نے اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. اللہ کے راستے میں دیا ہے تو کتنا ہی چھپ کر دیا ہو اللہ کے علم میں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور زیادتی کرنے والوں کو کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بھی خوب ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، ہاں اگر تم ان کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چپکے سے فقراء تک پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے خوب تر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لیس علیک ہداہم، اور اے نبی آپ کے ذمے انہیں رائے راست پر لانا نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں اپنے بھلے کو کرتے ہو. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جب تک کہ خرچ کرو گے تم اللہ ہی کی رضا جوئی میں، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے یعنی مال میں سے، یوفى الیکم، وہ پورا پورا تمہیں لوٹایا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہیں ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. للفقراء الذين اسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اصحاب صفہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے اپنا سب کاروبار دنیاوی چھوڑ کر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لا کے بٹھا دیا تھا مسجد نبوی میں،
کہ بس ہم آپ کی صحبت میں رہیں گے، کچھ کھانے کو مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں ملے گا تو ہم بھوکا رہیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت و دانائی اور علم کے موتی جو ہیں وہ حاصل کرتے رہیں گے. یہ اصحاب صفا کہلاتے ہیں. اور دین جو پھیلا ہے، آج میں اور آپ جو مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کچھ صوفیاء کرام کے قربانی سے اور اثار سے مسلمان ہیں. یعنی کسی صوفی بزرگ نے اپنے کسی مرید سے کہا کہ تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کر تم لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرو. اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں پر میرا کوئی کاروبار ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں کھاؤں گا کہاں سے، میرے بال بچے کہاں سے کھائیں گے. بس وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور کوئی اس کا کاروبار کا وہاں پر سلسلہ بن گیا تو بن گیا، نہیں بنا تو بس اس نے اللہ کے دین کی اشاعت کا کام وہاں شروع کر دیا. اور ایسے ہی بزرگ تھے جن کے ہاتھوں پر میرے آپ کے آباء و اجداد مسلمان ہوئے تھے. ورنہ ہم کون ہیں؟ یعنی ہم میں سے سوائے وہ لوگ کہ جو کرشی النسل ہیں، سعودی عرب سے آئے ہیں، ہاشمی ہیں، سید ہیں، قریشی ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی سب کون ہیں؟ ہندوؤں کی اولاد، سکھوں کی اولاد. وہ اقبال نے کہا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود. تو یہ جو درویش لوگ تھے، اب انہیں بھی اپنے صدقات و خیرات میں سے حصہ دینا. فرق کیا ہے؟ یہ نمایاں کیوں کیا گیا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے. ایک ہے مانگنے والا فقیر یا وہ تنگ دست جس نے اپنی عزت نفس کا سودا کر دیا ہے اور وہ اب کوئی آر محسوس نہیں کرتا اپنی حاجت کو کسی سے کے بیان کرنے سے. لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ کسی سے اپنی حاجت بیان نہیں کرتے، بلکہ جن صوفیاء کا میں ذکر کر رہا ہوں، ہمارے وہ بزرگ جن کے ہاتھوں پر ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے تھے، ان کا حال تو یہ تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہاتھوں پر کوئی 3 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کے پاس بادشاہ آیا وقت کا ملاقات کرنے کے لیے، اور ملاقات کے بعد اس نے ہدیہ پیش کیا اشرفیوں کی تھیلی، تو انہوں نے اس کے منہ پر دے ماری. یعنی ایک طرف یہ کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کی دوسری انتہا کیا ہے کہ وہ یعنی اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ بادشاہ کے منہ پر دے مارتا ہے کہ تم مجھے دنیا کا کتا سمجھ. لیکن بہرحال انسان ہیں، وہ ان کی ضروریات ہیں. اب اس کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے. ہیڈنگ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے سائلین بھی ہیں جن پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اور تنگ دست مستحقین جو نظر آتے ہیں مستحق وہ بھی ہیں. لیکن یہ ایک خاص کیٹیگری ہے، للفقراء الذین، یعنی وہ آج کے جو دین کے خادم ہیں یہ ذرا اور ہی ہیں. یعنی آج کے خادموں کا تو حال علامہ اقبال ہی نے وہ نقشہ کھینچا ہے نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن اس دور میں. تو آج کے لوگوں پر قیاس نہ کیجئے. تو دین کے خادم جو ہیں وہ تو یعنی زیادہ ویل آف آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال آج بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ دین کے خادم ہوں، لیکن بہرحال وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مانگتے نہیں ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے فقیر تنگ دست جو اللہ کے راستے میں گھر جائیں، یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں چل پھر نہ سکیں، یعنی کوئی معاشی جد و جہد نہ کر سکیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، تعفف کہتے ہیں سوال کرنے کو، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے لہذا کوئی کم عقل آدمی انہیں غنی سمجھتا ہے. لیکن تعرفہم فی بسیماہم، تم ان کے چہروں کو غور سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہو کہ یہ تنگ دست ہیں. لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. اور لپٹ کر مانگنے والے وہ ہم روز دیکھتے ہیں، یعنی چوکوں کے اوپر، بازاروں کے اندر، یعنی پیچھے
پڑھ کر بھی آپ سے لے لیتے ہیں. یہ بالکل اس کے الٹ ہیں. لا یسالون الناس الحافا, یہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. وما تنفقوا من خیر, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے, فإن اللہ بہ علیم, تو وہ اللہ کے علم میں ہے. اب یہ سارا جو صدقہ و خیرات کا معاملہ ہوتا ہے یہ سرپلس میں سے ہوتا ہے. یعنی ایک ہے انسان کی جو بھی انکم ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے, اور ضروریات سے زائد جو ہوتا ہے وہ اس کا سرپلس ہے. اب اس کے کیا کیا استعمالات ہو سکتے ہیں, وہ اس رکوع کے اندر آ رہے ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم, وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن, چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی, پس ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین یاکلون الربا, اب اس کی دو ایکسٹریم صورتیں ہو سکتی ہیں. جو پیچھے سارا ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ شکل. جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہے تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لینے کے لیے غرباء و مساکین کا مال میرے مال میں شامل کر دیا ہے, لہذا جو حقدار ہیں ان کو پہنچا دو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, صدقہ کر دو, خیرات کر دو, جس کو ہم نے کل پڑھا تھا نا قل لف. یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, فرمایا قل لف, جو بھی ضرورت سے زائد ہو خرچ کر دو. یہ تو ہے آئیڈیل. اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ ہے کہ وہ رقم کسی کو دے دو سود پر. اب اس کی مذمت آ رہی ہے. الذین یاکلون الربا, وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقول الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار بھی تو سود کے مشابہ ہے. اور یہ بات آج بھی کہی جاتی ہے. لو جی, مکان, پیسے سے مکان بنا کر کرائے پر دے دینا کیسے جائز ہے, اور کسی کو کیش جو ہے کسی کو دے کر اس سے منافع لینا یہ کیوں حرام ہے؟ ایک ہی جیسے تو ہیں. لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ قرآن مجید یہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. یعنی دو پروپوزیشنز ہیں, ایک کو اللہ نے جائز کر دیا, ایک کو حرام کر دیا, اسی کو بیان کیا. جواب کیا دیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے کاروبار کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. دیٹس آل. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ, تو جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا, فَلَهُ مَا سَلَفَ, تو جو کچھ ہو چکا, یعنی جو سود وہ کھا چکا وہ اس کا ہو گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ, اور جو دہرائے گا پھر یہ حرکت کرے گا, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو یہ اہل جہنم ہے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں, واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں, لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو بھی سود میں سے باقی بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. یعنی کسی کو سود پر رقم دے رکھی تھی اور یہ سود کی حرمت کا حکم آ گیا, تو اب باقی جو ہے وہ سود لینا چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا نہیں کرتے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
اور اللہ اس کے رسول کی لڑائی کس کس پہلو سے ہوتی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی دشمن کو انسان ہر میدان میں زیر کرتا ہے نا, اس کو اکنومیکلی بھی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو میدان جنگ میں بھی مارتا ہے, اس کے جو وسائل ہیں ان کو بھی ضائع کرنے کے لیے اقدامات کرتا ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جنگ کی ٹیکنیک کے حصے ہیں. اب جس کے خلاف اللہ تعالیٰ جنگ کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ اسے کہاں کہاں مار سکتا ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے راس المال جو ہیں وہ تمہارے ہی رہیں گے. وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر کوئی زیادتی ہو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے اس کی کشائش تک, کشادگی تک اسے مہلت دو. یعنی قرض دیا ہوا تم نے کسی کو, سود پر دیا تھا, نمبر 1 سود چھوڑ دو, اور جو اصل زر کا مطالبہ ہے اس کو بھی اس کے حالات اچھے ہونے تک مؤخر کرو, اس کو اور مہلت دو, اور اگر وہ نہ دے سکے تو معافی کر دو, آئیڈیل کی طرف چلے جاؤ. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں اس میں آتی ہیں سرپلس میں سے. آئیڈیل یہ ہے کہ دے دو, اور بدترین یہ ہے کہ سود پر دو. اس کے درمیان میں 2 صورتیں ہیں, ایک سود سے قریب تر ہے اور ایک صدقات و خیرات سے قریب تر ہے. صدقات سے قریب تر جو ہے یہ قرض حسنہ ہے, اور سود سے قریب تر جو ہے وہ کاروبار میں کسی کے پاس پیسہ لگانا ہے. یہ صورت بھی جائز ہے, لیکن یہ سود سے قریب تر ہے. اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ چیز ہے صدقات و خیرات اس سے قریب تر نہیں ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم صدقہ کر دو, معافی کر دو اس کو, تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم نفع اور نقصان کی حقیقت کو سمجھو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کے حضور حاضر کیے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ, اور پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اب سودی لین دین کی بات کے بعد قرض کے لین دین پر قرآن مجید کی انسٹرکشنز آ رہی ہیں, بڑی زبردست انسٹرکشن. اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے جو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں. اے ایمان والو, جب بھی تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو, الی اجل مسمى, کسی وقت معین تک, فاکتبوہ, تو اس کو لکھ لیا کرو. اب یہ حکم ہے قرآن مجید کا. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا جو ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے اس لیے کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے, لہذا لکھے. فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی سودی لین دین میں اور جو قرض کے جائز لین دین میں ایک بنیادی فرق ہے. آپ کسی بینک سے کوئی قرضہ لیں گے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کون ڈکٹیٹ کرائے گا؟ بینک. جبکہ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, ڈکٹیٹ کروائے ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ کہ جس کے ذمے ہے قرض ادا کرنا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اسے بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور اس میں کوئی کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا, اور اگر جس کے ذمے قرض کی ادائیگی ہے وہ بے عقل ہے, او ضعیفاً, یا کمزور ہے, یعنی بچہ ہے, او لا یستطیع ان یمل, یا لکھوا نہیں سکتا خود ہوا, فلیملل ولیہ بالعدل, تو اس کا ولی عدل کے ساتھ ڈکٹیٹ کرائے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ, اور اپنے میں سے 2 گواہی دینے والے مقرر کر لو, مردوں میں سے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں, فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, تو 1 مرد اور 2 عورتیں, ممن ترضون, جن کو تم پسند کرو, ان کی گواہی شامل کر لو. من الشہداء, گواہوں میں سے, ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری,
عام طور پر تراجم میں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بھول جائے، یہ تنسا نہیں کہا، تدلہ کہا ہے، اگر ایک بھٹک جائے، یعنی مراد کیا ہے کہ عورت چونکہ ایک جذباتی مخلوق ہے، بعض اوقات وہ جذبات کی وجہ سے کسی طرف ٹلٹ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے وہ چشمدید گواہ ہے کسی قتل کے معاملے کی، اب یاد تو اس کو پورا ہے لیکن اس کی سمپیتھیز جو ہیں وہ قاتل کی بیوی کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ کیوں ہو؟ ایک تو پہلے بیوہ ہو گئی، اور اب اگر میں اس کے خلاف گواہی دوں گی تو پھر اس کی بیوی بھی بیوہ ہو جائے گی، تو اس کے ساتھ ہمدردی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ گواہی کے اندر، گواہی کیا ہے؟ گواہی تو ہے کہ فیکٹ کو بیان کرنا، تو یہ فیکٹ سے ذرا ڈیویٹ ہو جائے اس کا امکان موجود ہے، تو اسے کہا ہے کہ اگر ایک بھٹک جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہی دینے والے جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور سستی نہ کرو تحریر میں، اس کے لکھنے میں کہ تم لکھو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، وقت معین تک کے لیے۔ ذالکم مقصد عند اللہ، یہ زیادہ قریب ہے انصاف کے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادت، اور زیادہ درست ہے گواہی کے اعتبار سے، وادنا اللہ ترتابو، اور اس سے قریب ہے کہ تم کسی شک میں نہیں پڑو گے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، سوائے اس کے کہ یہ معاملہ دست بدست تجارت کا ہو، یعنی تم لین دین کر رہے ہو کیش میں تو پھر اس کو رسید نہ بھی دو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وقت معین تک پیمنٹ کو ڈیفر کر رہے ہو ایک طرف کی، کسی بھی ایک طرف کی پیمنٹ کو، تو پھر لازماً اسے تحریر میں لے کے آؤ۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونھا بینکم، جس کو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوھا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو تحریر میں نہ لاؤ۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب بھی کوئی تم معاملہ کرو تجارت کا تو اس کو بھی نوٹ کیا کرو، اس کو بھی لکھا کرو، اس پر بھی گواہ مقرر کیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ ہی گواہی دینے والا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو آن یور پارٹ یہ بڑی گناہ کی بات ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز رہن رکھ لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہو وہ پوری اسے ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے بھی چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپایا کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا تو وہ دل کا گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ فإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، ایک ہے حساب لینا اور ایک ہے یعنی حساب کتاب کے اوپر فیصلے کرنا، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ حساب ہوگا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نیک سے نیک شخص کو بھی جہنم میں ڈال دے تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، اور گناہگار سے گناہگار شخص کو بخش دے تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا کہ اسے کیوں بخش دیا۔ مالک ہے، ایبسولوٹ ساورن ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، اصل چیز مطلوب کیا ہے ہر انسان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے؟ اصل چیز کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس سے کلمہ مغفرت حاصل کر لیں۔ نماز بھی اسی لیے ہے، روزہ بھی اسی لیے ہے، حج اور زکوٰۃ بھی اسی لیے ہے، دعوت و تبلیغ بھی اسی لیے ہے، اور جہاد و قتال بھی اسی لیے ہے
کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے یہ مغفرت کا کلمہ عطا فرما۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ دو آیات جو ہیں یہ امت مسلمہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ، اس پر جو ان پر نازل کیا گیا من ربہ، ان کے رب کی جانب سے، والمؤمنون and so did the believers، اور اہل ایمان بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی کو بھی، کسی میں بھی۔ یہاں تفریق سے مراد ڈسکریمنیشن ہے، انسلٹ ہے، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے۔ ہاں فضیلت ہے، یعنی آج ہی ہم نے وہ تیسرے پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے کہ یہ رسول ہیں جن میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو فضیلت اور شے ہے اور تفریق اور شے ہے، ان کے درمیان کوئی آپس میں مواصلت نہیں ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بڑی عظیم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا قیامت کے دن مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ حساب ہونا ہے نا، میری زندگی کا مجھ سے حساب لیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، یہ جسم و جان صحیح سلامت عطا کیے ہیں، پھر علم عطا فرمایا ہے، قرآن کی سمجھ عطا کی ہے، اس کا حساب اس نے مجھ سے لینا ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سب کو ایک جیسا نہیں دیا، حالات ایک جیسے نہیں دیے، تو اللہ تعالیٰ جس کو 100 دیا اس سے 100 کا حساب لے گا، جس کو 110 دیے ہیں اس سے 110 کا حساب لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بنائے گا، اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا مگر ٹو ہز کیپیسٹی، لہا ما کسبت، اس کے کام آئے گا جو اس نے کمایا ہوگا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر وبال آئے گا اسی کا جو اس نے کمایا ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمیں مکلف نہ بنا، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔